بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناولج رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 55 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ برسوں تک مجھے اپنے کام میں مصروف و مگن رہتے ہوئے اچانک کسی چیز کا ایک مانوس سا احساس ہوتا تھا، ایک ایسا احساس جو میرے ارد گرد پھیل جاتا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر جاتا تھا۔ سکون کی اس کیفیت کو میں خود اپنے سامنے بھی بیان نہیں کر پاتی تھی، لیکن میں اتنے برس اس مانوس احساس کے ساتھ ہی پلتی بڑھتی رہی۔ اب اتنے برسوں بعد جب میرے دل اور دماغ اور بہت سی بڑی بڑی باتوں کو سمجھ لینے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، اب جا کر بہت ہی اچانک مجھے پتہ چلا کہ وہ مانوس احساس کیا تھا۔ تم سنو گے تو یقیناً بہت ہنسو گے، اسے میرا وہم قرار دو گے، یہ بھی کہو گے کہ میں ایک وقتی کیفیت کے زیر اثر ہوں، اس لیے ہر نئی بات کا تعلق اس سے جوڑ دیتی ہوں۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں چندر شیکھر اور اوبرائے کہ میں اس احساس کی حقیقت کے بارے میں اتنی ہی پر یقین ہوں جتنی اپنے اس وقت زندہ ہونے کے بارے میں ہوں۔ وہ مانوس احساس میری سماعت میں ایک انجانی سی آواز آنے پر امٹتا ہے۔ میں اس آواز کو اور اس میں کہے الفاظ کو شاید کبھی سمجھ نہ پائی ہوتی، نہ ہی اس کی طرف دھیان دیا، لیکن لندن کی سینٹرل مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے، پارک روڈ پر ریجنٹ لاج میں داخل ہوتے ہوئے، وہ انجانے الفاظ اپنے ساتھ وہی مانوس احساس لیے میرے کان میں پڑے۔ اس بار میں تو انہیں آواز کی بلند ترین سطح پر سن سکتی تھی۔ وہ الفاظ عربی زبان میں ادا کیے جا رہے تھے اور وہ اذان کے الفاظ تھے۔ نادیہ نے چندر شیکھر کو میل لکھتے لکھتے رک کر سامنے دیکھا اور ایک بار پھر اس کیفیت کو یاد کیا اور مسکراتے ہوئے میل کا اگلا حصہ لکھنے لگی۔ اذان کی آواز جس سے تم بھی یقیناً مانوس ہوگے، تمہارا دیس جو مختلف مذاہب کے پیروکاروں کا دیس ہے، وہاں تم نے مندروں اور کلیساؤں میں بجتی گھنٹیاں، بلند آواز میں اشلوک پڑھنے کا نوکار منتر دہرائے جانے کی آوازیں، بدھ مذہب کی آوازیں، گرو ناتھ صاحب پڑھنے اور بھجن گائے جانے کی آوازوں کے درمیان اکثر مسجدوں سے اٹھتی اذان کی آواز بھی سنی ہوگی۔ لیکن تم جتنا چاہو اس حقیقت کا اقرار کرنے سے بھاگو۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل یقیناً مندروں کی گھنٹیوں، اشلوک اور بھجن کی آواز کی طرف کھنچتا ہوگا، لیکن لاشعوری طور پر تم ہی سے زیادہ مانوس ہو۔ اب یہ آوازیں برسوں بعد بھی سنو گے تو تمہارے اندر وہی مانوس احساس جاگے گا جو اس وقت جاگتا تھا جب تم اپنے دیس میں موجود تھے۔ وہ رکی اور کچھ سوچنے کے بعد کی کیز دوبارہ سے دبانے لگی۔ میں جانتی ہوں الفاظ پڑھتے ہوئے تم یقیناً ہنس رہے ہوگے، لیکن میرا مشورہ ہے، کبھی جو میں نے کہا ہے اسے ضرور آزمانا۔ میں نے آزمایا نہیں، لیکن یہ حقیقت مجھ پر عیاں ہو چکی ہے کہ پوری دنیا میں جس مانوس احساس نے مجھے ہمیشہ ایک سکون آمیز کیفیت عطا کی، وہ ان انجان الفاظ کے اندر بند تھا جنہیں میں شاید ابھی بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکی ہوں۔ ہاں، سمجھنے کے مراحل سے ضرور گزر رہی ہوں، اور یقین جانو صرف ایک کوشش کی نیت نے میری زندگی کو آسودہ اور پرسکون کر رکھا ہے۔ میں لندن جیسے شہر میں رہنے کے لیے سوچتے ہوئے ڈرتی تھی کہ میں اس مہنگے ترین شہر میں رہنے کے اخراجات کیسے پورے کر پاؤں گی۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیسے اور کہاں سے، مگر ڈاکٹر رضا حسین کے مقالے کمپوز کرنے کا جو معاوضہ مجھے ملتا ہے، وہ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں آنے والی ایک مخصوص رقم کے ساتھ میں اتنے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہوں کہ مجھے ہیلسنکی کے وہ مشقت سے بھرپور مشکل ترین دن ایک خواب لگنے لگے ہیں۔ میں نے جو سمجھا ہے اور جو پایا ہے، جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور جو پا لینا چاہتی ہوں، سب نے مل کر میری زندگی میں سکون اور چین شامل کر دیا ہے۔ میرا بہت دل چاہتا ہے شیکھر، آج کل تم مجھے ملو اور دیکھو مجھ میں اور اس نادیہ بلال میں جو ہیلسنکی میں رہتی تھی کیا فرق آیا ہے۔ اس نے لکھنے کے بعد اس صفحے پر ایک نظر ڈالی اور ایک بٹن دبا کر وہ مکتوب بھیج دیا۔ آپا رابعہ سعد کو سردار چچا کے فارم ہاؤس پر ملی تھیں۔ وہ اس روز سے اب تک دم بخود ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ مضطرب۔ وہ سعد
سعد کو دیکھ رہی تھی، یہ سعد میں آپ کو دیکھ رہی تھی، یہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے۔ لیکن سعد ان میں کچھ بھی دیکھ نہیں پایا، اس لیے ان سے کنارہ کرتے ہوئے ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ سعد تو آپا رابعہ کو نہیں پہچانتا تھا، مگر آپا رابعہ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی سعد کو دیکھ کر۔ ان کے کانوں میں اس لڑکی کی آواز گونج رہی تھی جو ابراہیم کے توسط سے ان سے ملنے آئی تھی، جبکہ ان کی نظریں سامنے موجود ہوم تھیٹر ٹی وی کی بڑی اسکرین پر جمی تھیں جس پر وہ اپنے بیٹے کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک تصویر سلائیڈ شو میں محفوظ ترتیب کے ساتھ اسکرین پر آتی اور گزر جاتی تھی۔ ان کا جسم آرام کرسی پر جھول رہا تھا اور دماغ میں کئی قسم کی سوچیں گردش کر رہی تھی۔ آپا رابعہ اور مولوی سراج سرفراز ہمارے آبائی گاؤں میں رہتے ہیں۔ مولوی سراج سرفراز گاؤں کے جامع مسجد میں تعینات ہیں اور آپا رابعہ گاؤں والوں کی طرف سے پیش کردہ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی ہیں۔ ان کی بیٹی سعدیہ گاؤں کے قریبی قصبے کے اسکول سے میٹرک کر رہی تھی کہ اچانک نہ جانے دونوں کو کیا خیال آیا جو جھٹ پٹ سعدیہ کا بیاہ کھاری سے کر دیا۔ کھاری ایک یتیم مسکین ان پڑھ سا لڑکا ہے، پھر بھی آپا رابعہ اور مولوی سرفراز نے سعدیہ کا بیاہ کھاری سے کر دیا۔ آرام کرسی پر تیزی سے آگے پیچھے حرکت کرنے لگی۔ وہ دونوں بیچارے معذوروں کی طرح ڈری سہمی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تک وہاں انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ دراصل دونوں کہاں کے رہنے والے ہیں۔ تیفے لاٹر نامی خونی بلا کا روگ دونوں کو ایسے چمٹا ہے کہ دونوں بس سانس لیتے ہیں تو زندہ ہیں۔ تیفا لاٹر ان کے چہرے کا زاویہ بگڑا، تیفا لاٹر چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی، تیفا لاٹر ان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ تیفے لاٹر نامی خونی بلا انہوں نے غصے اور بے بسی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ ان کی چیزوں کے جبڑوں کی ہڈیاں آپس میں سختی سے جڑ گئی تھیں اور رخسار کھنچے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مولوی سراج سرفراز کو تو میں پھر بھی لگتا ہے جس حال میں ہو جینا آتا ہے، کیونکہ وہ غور و فکر کی عادت جیسی طبیعت نہیں پال پاتے۔ لیکن آپا رابعہ وہ بیچاری نہ جانے اب تک کیسے زندہ ہیں، اور پھر ابھی تک تو جیسے تیسے زندہ تھیں سو تھیں، سعد کو دیکھ لینے کے بعد نہ جانے کیسے جی رہی ہیں۔ میں یہ تو ان کی خاطر سعد کو ڈھونڈتی یہاں تک آئی تھی، لیکن یہاں آ کر سنا ہے کہ یہاں کسی کو بھی سعد کی خبر نہیں، آپ کو بھی نہیں۔ اس لڑکی کی کچھ اور باتیں یادداشت کے گوشے سے نکل کر ذہن کے پردے سے ٹکرائیں۔ انہوں نے سامنے دیکھا 100 انچ بڑی اسکرین میں موجود سلائیڈ میں سعد کسی بزنس میٹنگ میں بیٹھا اپنے مخاطب کی بات سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ پل بھر بعد یہ تصویر غائب ہوئی اور اگلی سلائیڈ اسکرین پر نظر آنے لگی۔ کسی سوئمنگ پول کے کنارے ڈیک چیئر پر نیم دراز ایک آنکھ دبائے تصویر لینے والے کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اگلی سلائیڈ ایک فیملی فرینڈ کے ہاں شادی کی تقریب میں سیاہ ڈنر سوٹ پہنے دولہا کے ساتھ کھڑا۔ اگلی سلائیڈ فرینکفرٹ میں پروڈکٹ کوالٹی انشورنس کانفرنس میں شریک، گلے میں کانفرنس کے شرکاء کا مخصوص کارڈ لٹکائے ایک گروپ فوٹو میں۔ اگلی سلائیڈ یونیورسٹی کے زمانے کی تصویر کسی اسپورٹس ایونٹ کے اختتام پر ٹرافی وصول کرتے ہوئے۔ اگلی سلائیڈ میں اس سے اگلی انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ منظر، چہرے، آوازیں، واقعات، شور ان کے ارد گرد جیسے ہنگامہ بپا تھا۔ آپا رابعہ شاید کسی طرح سعد تک پہنچ ہی جاتی اگر وہ چچا سردار کے فارم ہاؤس کے مہمان خانے کی دیوار پر ٹنگی فضا ظہور نامی ایک مصورہ کی ایک ادھوری پینٹنگ دیکھ کر اچانک وہاں سے غائب نہ ہو جاتا۔ وہ آخری دن تھا جب فارم ہاؤس میں موجود کسی شخص سمیت میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی آواز سب آوازوں پر بھاری ہونے لگی۔ آپا رابعہ، مولوی سراج سرفراز، فضا ظہور، پینٹنگ۔ کبھی جگسا پزل میں دلچسپی نہیں رہی، میں جانے کس وجہ سے چند ٹکڑے سامنے رکھے کوئی نامعلوم پزل حل کرنے چل پڑی ہوں۔ آرام کرسی کے ہلنے کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پر چلتی سلائیڈز اپنا ایک ایک چکر ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے چلنا شروع ہو چکی تھیں۔ جنت میں ایک رات گزارنے کا ثمر۔ چودھری سردار نے فضا ظہور کی طرف دیکھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، محض چند گھنٹے، جن کے اندر اندر چودھری سردار کو وہ کم رو، بد مزاج، بد دماغ سڑیل عورت جس کا لباس ہمیشہ ہی عجیب و غریب رہا تھا، دنیا کی مظلوم، دکھی مگر صابر اور خاموش عورتوں میں سے ایک نظر آنے لگی تھی۔
بے کہے پن کی سزا کاٹتی بنا نہ کردہ جرم کی، جس کے پاس اپنے حق میں کوئی ثبوت تھا نہ وکیل تھی۔ وہ خود کدھر ہے؟ انہوں نے بھاری آواز میں کہا۔ فضلہ ظہور نے جو اب تک بول بول کے تھک چکی تھی، چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہی بلال سلطان، چودھری صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ خود پر بے اعتنائی، سرد مزاجی اور بے نیازی کا ذرہ بکتا چڑھائے زندگی سے نمبرد آزمائے ہے۔ فضلہ نے کہا، وہ منحوس حقیقت پیسہ ہی تھی نا جس نے اس سے زندگی چھینی، زندگی کی خوشیاں چھینی۔ وہ اپنے تئیں اسی پیسے سے انتقام لے رہا ہے، اسے کما کر، اسے لٹا لٹا کر، بے جان بے مقصد چیزوں پر ضائع کر کے۔ شاید وہ پیسے کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ حقیقت وہ کتنی بے وقت ہے۔ جس کے پاس ہے اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور جس پر وہ مہربان ہے اسے اس کی کوئی قدر نہیں۔ برسوں کی پہنی سرد مہری اور بے نیازی کی ذرہ بکتر نے اسے شاید شدید مادیت پسند بنا دیا ہے۔ وہ شہر در شہر پلازے کھڑے کرنے، ٹاؤنز بنانے، آسمان سے باتیں کرتے مالز تعمیر کروانے، اندرون اور بیرون ملک اپنے بینک اکاؤنٹ بڑھانے اور بڑھاتے چلے جانے میں مصروف، شاید اپنا وہ غم غلط کر رہا ہے کہ دولت کا یہ ہوما اس کے سر پر اس وقت بیٹھا جب وہ اپنا سب کچھ گنوا چکا تھا۔ سعد سلطان اس کا بیٹا ہے، مگر وہ یہ سب سن کر سٹپٹایا اور بڑبڑایا کیوں؟ اس کے لیے سب ایک انکشاف کیوں تھا؟ چودھری سردار نے پوچھا۔ سعد سلطان گمسان کے اس کارزار حیات سے نمٹنے کے بعد بلال سلطان کے ہاتھ لگا واحد مال غنیمت ہے۔ اس کی سب سے قیمتی متاع، اس کے سامنے ماضی کے یہ بھیانک البم کھولنے کی طاقت یقیناً ان میں نہ ہوگی، اس لیے سعد سلطان کے لیے وہ سب نیا تھا۔ دیکھ لیجئے بیگم صاحب، پھر انسان کتنا بے بس ہے۔ چودھری سردار نے کہا، جن حقیقتوں کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کے کس کس کونے قدرے سے نکل کر سامنے آتی جاتی ہیں۔ سچ ہے، فضلہ ظہور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس بچے کے بارے میں ادھورا پورا ہی صحیح سعد سلطان نے آپ سے سن لیا، حالانکہ آپ کو قطعی علم نہ تھا۔ جس کو سنا رہے ہیں وہ واقعہ کا ایک کونا ہے۔ میری سہیلی فاطمہ ذوالفقار کے توسط سے آپ کی بھتیجی کے ہمراہ وہ مجھ تک آ پہنچا، اور پھر کڑی سے کڑی اس کے لیے آپ سے آپ ہی مل گئی۔ واقعی سچ ہے چودھری صاحب، جو انسان چھپتا پھرتا ہے وہ خدا کو منظور نہ ہو تو چھپ نہیں پاتا۔ فضلہ ظہور نے جواب دیا۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، چودھری سردار نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ چودھری صاحب، اب اگر مہربانی کریں تو اسے بلا دیں، شام بھیگنے لگی ہے، مجھے لمبا سفر طے کر کے واپس بھی جانا ہے۔ چودھری سردار نے بکھلا کر ان کی طرف دیکھا اور کچھ لجاجت سے بولے، میں تو کہتا ہوں بیگم صاحبہ، اسے اس کے حال میں مست رہنے دیں، وہ حساس اور جذباتی طور پر کمزور بچہ ہے، مجھے ڈر ہے اس اتنے بڑے انکشاف کا بوجھ سہ نہیں پائے گا۔ وہ جیسا ہے، جس حال میں ہے، بہت خوش ہے۔ نہیں چودھری صاحب، اس نے سختی سے کہا، میں نے جب سے سنا ہے کہ وہ زندہ ہے، سلامت ہے، ابھی تک آپ کی حفاظت میں ہے، میں چین سے بیٹھ نہیں پائی ہوں۔ پلیز آپ اسے بلا دیں، مجھے اسے بتانے دیں، میں برسوں پہلے کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، چودھری سردار نے بے بسی سے کہا، اور اٹھ کر دروازے کے قریب جا کر آواز دینے لگے، او دین محمد، او شفیع کاکا، کدھر چلے گئے ہو سارے؟ ہاؤس کو تمہاری اسکی ڈائیونگ یقیناً پسند آئی ہوگی، کیونکہ وہ واقعی شاندار تھی۔ رات کے کھانے کے دوران وومنزادے نے سعد سے کہا، تم یقیناً میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس نے تلے ہوئے جھینگے کو کانٹے میں پروتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ پہلی لفٹ کی ڈرائیوز میں میں سب سے زیادہ مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ میرے پیر اسکیٹس پر جمنے سے قاصر ہو رہے تھے اور میری نظر کی انتہائی حد بھی کمزور پڑ رہی تھی۔ بہت ہمت بتاؤ مجھے، وومنزادے ہنس کر بولا، یہ سب کم اونچائی کی اسکی ڈائیونگ تھی، یہاں سورج کی روشنی بہت کمزور ہوتی ہے، تمہاری نظر کی حد یہاں کمزور پڑ رہی تھی، تو پھر تمہیں اگلی اونچائی پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو خیر میں ضرور جاؤں گا، مجھے انتہائی اونچائی پر جا کر اسکیننگ کرنے کا شوق ہی تو یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ اس نے کو پورا کیے بغیر تو میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ سعد نے مسکرا کر کہا، تو پھر میرے عزیز دوست، پروٹین اور چکنائی والی یہ غذائیں کھانا بند کر دو، کاربوہائیڈریٹس
और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरह ऊंचाई पर तुम्हारे काम आएगी। तो वोवनजादे ने अपनी प्लेट की तरफ इशारा किया जिसमें खमीर से गूंदे आटे की रोटी का टुकड़ा और सब्ज़ पत्ते की इमली उबली सब्जी रखी थी। मजाक मत करो, साथ जोर से हंस दिया। मेरा फशार खून अक्सर कम रहता है। मैं तुम्हारी वाली ग़िज़ा खाकर बिस्तर पर नहीं लेट जाना चाहता, और ये कि चंद दिन यहीं इस कम ऊंचाई वाली ट्रैक पर मशक करो, इसके बाद हम अगली लिफ्ट पर जाएंगे। अपनी नज़र की हद को भी बेहतर बनाने की मशक करो। ओवन ने अगला मशवरा दिया। चंद दिन और? वह हैरान होता हुआ बोला। कतई नहीं, तुमने मौसम की पेशन गोई नहीं सुनी। अगले 2 दिन में ऊंचाई की आखिरी हद पर मज़ीद बर्फ पड़ने वाली है। हम इन्हीं 2 दिनों में से एक में अगली नहीं बल्कि इससे अगली लिफ्ट पर सवार होंगे। क्या तुम जनूनी हो या यहाँ से खिसके हुए हो? मोहनजादे ने कनपट्टी पर उंगली रखते हुए कहा। बर्फ़ एक रात पड़ेगी और इससे अगले रोज़ दिन में सूरज निकलेगा। ज़्यादा ऊंचाई पर बर्फ़ पड़ने वाली सूरज की तेज़ शुआएं जानते हो कितनी ख़तरनाक होती हैं। हम कोई नहीं जा रहे अगले 2 दिन। मैं वहाँ फ़िलहाल यहीं मशक होगी। मैं बस तुम अपने पानी पीने की मकदार बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जूस और पानी पियो। आप फ़िक्र मत करें अब्बा जान, मैं आपको इन ही 2 दिनों में वहाँ जाकर दिखाने वाला हूँ, साद ने मज़ाही अंदाज में कहा था। और वोवनजादा इसकी हठ धर्मी पर सर झटक रहा था। यकीनन वो इससे इसके इरादे से बाज रखने वाला था। मैं कोई ज़्यादा काबिल एतबार शख्स नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों बॉस मुझे एक ऐसी जगह की खबर लाने पर तुला हुआ है जिसके महल वक़ूफ़ से मैं कतई वाकिफ़ नहीं हूँ। राजी ने जल्दी जल्दी चाय के बड़े बड़े घूंट भरते हुए कहा। वह इंतहाई उजलत में नज़र आ रहा था। बॉस जानता है कि तुम अपने ज़िम्मे लगाए काम को बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकते हो, और तुम यहाँ से, जूनी ने इसके सर की तरफ इशारा किया, जिस्म की निस्बत ज़्यादा मोटे हो, सवाल करना चाहो भी तो कर नहीं पाते, और किसी मामले की गहराई में भी नहीं। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। इस काम के लिए तुमसे बेहतर आदमी कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। जितने सालों से तुम बॉस की खिदमत कर रहे हो, इतना अरसा तुम्हारी वफादारी जांचने के लिए भी काफ़ी है। हाँ, राजी अपनी शख्सियत का ऐसे तजिया किए जाने पर बिगड़ कर बोला। हालांकि बॉस जानता है कि तुम जैसी चालाक लूमड़ी मेरी बीवी है। ये तो तुम्हारा प्लस पॉइंट है जनाब, बेवकूफ़ दोस्त का अक्लमंद साथी। बॉस जानता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर रोशनी नहीं करते। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ताल्लुक़ जोड़कर रोशनी हासिल करनी पड़ती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोस्त की बीवी हो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो इसकी सिर्फ दोस्त हो। मेरी चालाक लूमड़ी, मेरी सोच की हद जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तुम्हारी सोच की हद शुरू होती है। और फिर मैं चला, वो उठते हुए बोला। तुम्हारा हाफजा कमज़ोर है। मैंने एहतियातन इन लोगों के नामों की लिस्ट बनाकर तुम्हारे जैकेट की जेब में रख दी जिनके बारे में तुम्हें पता करना है। जूनी उठकर इसके साथ कमरे में से बाहर निकलते हुए बोली। राजी ने तो तौसीफी नज़रों से जूनी की तरफ देखा। जैकेट की जेब से लिस्ट वाला कागज़ निकाल कर देखा। मौलवी सिराज सरफराज, राबिया कलसूम, जोजा मौलवी सिराज सरफराज, चौधरी सरदार खान। अरे डार्लिंग, ये तो सिर्फ 3 लोग हैं। 3 नाम याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं। वो बोला। तुम्हारे लिए यकीनन मुश्किल है। तुम मौलवी सिराज सरफराज, राबिया कलसूम, जोजा और चौधरी सरदार खान 6 लोगों का पता लगाने में मसरूफ़ रहते अगर मैं नंबर शुमार के साथ ये नाम ना लिखती। जूनी ने मुस्कुरा कर कहा। चलो अब जाओ, देर हो रही है। राजी ने तेज़ी से हाथ हिलाया और ड्राइविंग वे की तरफ चला गया। तुम्हें साद ने यहाँ आने के लिए कहा है ना महानूर, हम लोगों के बारे में मालूम करने के लिए। सारा ने सैंडविचेस में से पनीर के टुकड़े निकाल कर प्लेट में एक तरफ जमा करते हुए कहा। पनीर इसे कभी भी पसंद नहीं था। सीमी आंटी को पनीर खाने का जुनून था। साद ने, मानू ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। नहीं, मुझे इसने नहीं भेजा, वो कुछ ना समझने के अंदाज में बोली। और वो मुझे क्यों भेजेगा? तुम्हारे बारे में तो वो खुद बराह रास्त खबर रखता होगा। हमसे तो बहुत दिन से इसका कोई रास्ता नहीं। सारा के लहजे में दुख उतरा। वो बहुत दिन पहले यहाँ आया था, शायद दोबारा कभी ना आने के लिए। क्या मतलब? मानूर को धक्का सा लगा। मतलब वो आखिरी बार ऐसे ही आया जैसे दोबारा इसे यहाँ आना है ना ही हमसे कोई ताल्लुक़ रखना है।
महानूर के इर्द गिर्द हर चीज़ साकित हो गई। नीचे सड़क पर चलते फिरते लोगों की और रवां-दवां गाड़ियों की फिजा में गूंजती आवाज़ें खामोश हो गईं। इसके इर्द गिर्द सन्नाटा था। वो कहाँ गया है सारा? बहुत लंबे वक़्फ़े के बाद इसने खुद को कहते सुना, मालूम नहीं। सारा ने नीची आवाज़ में कहा, तुम्हें भी मालूम नहीं? महानूर ने बेयकीनी से कहा, तुम जो इसकी क्वीन ऑफ हार्ट हो, इसकी ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता, जिससे वो कभी एक इंच इधर न हुआ न उधर। सारा अपने मुंह खोले देख रही थी। ये बात वो लड़की कर रही थी जिस पर इसने हमेशा रश्क किया था, जिससे इसने हमेशा हसद भी महसूस किया था, वो जो बुलंदियों पर नज़र आती थी। सास सुल्तान के कंधे से कंधा जोड़े, शाद और मसरूर, इसने बमुश्किल अपना खुला हुआ मुंह बंद किया और सर झटकते हुए दाएं बाएं देखने लगी। फिर इसने महानूर की तरफ देखा। इसने अपनी रोंदी हुई आवाज़ को हत्तुल विसा एतमाद का सहारा देने की कोशिश करते हुए कहा, मैं वो लड़की नहीं हूँ महानूर, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। वो लड़की तो इसने खुश्क जुबान पर होठों पर जुबान फेरी, वो लड़की तो तुम हो, तुम खुद। ये अल्फाज कहते हुए इसके दिल के आर पार कैसी छुरियां पेवस्त हुई थी, ये सिर्फ वही जानती थी। इसकी पसलियों के दरमियान कहीं इसका जख्मी दिल फड़फड़ा कर रह गया था। मैं इन दिनों इतनी संजीदा और परेशान हूँ सारा कि तुम्हारे मजाक का ठीक से लुत्फ भी नहीं उठा सकती। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे वाकई हंसी नहीं आ रही। मानू ने ये कहते हुए अपनी नज़रें सामने सर उठाकर खड़े पहाड़ों पर जमा ली। इसकी आंखें भीग रही थी और पहाड़ों का मंजर धुंधलाने लगा था। सारा ने इसकी तरफ देखा और सर झुका लिया। मैं इसके लिए सिर्फ एक नेकी हूँ महानूर, जिससे इसका इंसान दोस्त हमदर्द दिल फरार हासिल नहीं कर सकता। वो चाहे भी तो मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके हाथों लगा नेकी का, रहम दिली का, इंसान दोस्ती का पौधा हूँ, जिसकी आबियारी इसने अपने हाथों से की है। इसने सर उठाकर महानूर की तरफ देखा। इंसान की फितरत में अपने हाथों से लगाए पौधे की मोहब्बत बैठी है। ऐसे किसी पौधे का कोई पत्ता मुरझाने लगे, इस पर किसी मौसम के असर के तहत फल कम आए या वो नाकिस फल देने लगे, सबसे ज़्यादा फिक्र पौधा लगाने वाले को होती है। वो इसकी निगहदाश्त पर बर्दाश्त में कोई कसर उठा नहीं रखता। वो लम्हा भर को रुकी। मैं सास सुल्तान के लिए ऐसा ही एक पौधा हूँ महानूर, जिसकी तरफ से वो गाफिल और लापरवाह नहीं हो सकता। इसने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। हो सकता है इतने सालों में मेरी हैसियत महज एक हमदर्दी, एक नेकी से बढ़कर एक अच्छे दोस्त में तब्दील हो गई हो, क्योंकि जो सॉन्ग इसने मुझे डेडिकेट किया था, अब मैं इसके अल्फाज गौर से सुनती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मुझे कैसी दोस्त समझता है। इसने महानूर के चेहरे पर इस सजाब के साए बढ़ते देखकर कहा, एक ऐसी दोस्त जिससे इसे इतनी उनसियत है कि उसके लिए इसकी एक पुकार पर पूरी दुनिया में हर वक्त मौजूद है। एक ऐसी दोस्त जिसे पुकारने के लिए सिर्फ नंबर 3 तक गिननी पड़े और वो हाजिर हो जाए। और ऐसा हुआ भी। जिसने सर हिलाते हुए कहा, मैं जब भी इसकी गैर हाजिरी की वजह से परेशान हुई और मैंने इसको याद किया तो वो इसी रोज़ यहाँ मौजूद हुआ, हाथों में फूल लिए, चॉकलेट्स के डब्बों और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ मुझे ज़िंदगी के होने का यकीन दिलाने के लिए, मुझे गिरते हुए देखकर अपने हाथ और अपने कंधे का सहारा पेश करने के लिए, मुझे दुनिया में हौसले और अज़म की बिखरी दास्तानें सुनाने के लिए, मुझे यकीन दिलाने के लिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और जब तक ज़िंदगी है मैं आगे बढ़ सकती हूँ। किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी ज़िंदगी के रंगों के साथ खेल सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी मरी नहीं, ज़िंदा हूँ। मेरी ज़िंदगी जो एक मुआवज़ा है, मुआवज़ा मुझे इसे ज़ाया करने के लिए अता नहीं हुआ। आज जब मैं इसे तस्वुर में देखती हूँ तो भी मुझे चारों तरफ वो हाथ के इशारे से उठने का ज़ेर, लब बोलते हुए, हिम्मत करने का, मुस्कुराते हुए मेरी कोशिशों को सराहने का इशारा देता नज़र आता है, क्योंकि मैं इसके नेकी का पौधा हूँ। मुझे ज़िंदगी की तरफ लौटते हुए ज़िंदगी की सरसब्जी से शादाब होते देखकर इससे ज़्यादा कौन खुश हो सकता है। इसने रुमाल से आंखें खुश्क की और अपने सामने दम बखुद बैठी महानूर की तरफ देखा। मैं भी कभी कभी इस खुशफहमी का शिकार हो जाती थी कि मैं इस पूरी दुनिया में साथ के लिए सबसे अहम हूँ, जिसकी एक पुकार पर वो सब काम छोड़ छाड़ कर भागा चला आता है, इसकी खुशी की खातिर
وہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ گھنٹوں بول سکتا ہے اور جس کے مسکرا دینے پر وہ نثار ہوتا نظر آتا ہے۔ اس نے دیکھا مانور کے چہرے پر رشک اور حسد کے سائے لرزنے لگے تھے۔ وہ معصوم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن میں نے اب جان لیا ہے کہ ایسا محض اس لیے تھا کہ وہ اتنا نیک نیت اور نیک دل ہے کہ اپنی ہر نیکی اور غفلت کا سایہ پڑنا اسے کسی طور منظور نہیں۔ وہ اتنا محبت کرنے والا دوست ہے کہ دوست کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھنا اس کی عادت ہے۔ اس کی مجھ سے متعلق ہر بات انہی چیزوں اور انہی جذبوں سے پھولتی ہے۔ انہی دونوں جذبوں کا نتیجہ تھی جب اس نے ایک دوست کو ڈیڈیکیٹ کیے جانے والا سانگ مجھے ڈیڈیکیٹ کیا۔ مگر تم، اس نے ماہنور کی طرف دیکھا، تم تو اس کے لیے پوری کائنات ہو ماہنور، اس کی زندگی جس کے ہونے کا احساس اسے جینے پر مجبور کرتا ہے۔ غلط کہہ رہی ہو تم سارا، ماہنور نے اس کی بات کاٹی۔ مجھ سے تو اس نے ہمیشہ پہلو تہی کیا، مجھے تو ہمیشہ اس نے نظر انداز کیا، کیا بتائے بغیر غائب ہو جاتا تھا۔ میرے جذبے کا اظہار میری باتوں میں ہوا اور وہ اس کا تمسخر اڑاتا رہا، جیسے اس کے لیے وہ بہت معمولی سا جذبہ ہو، بے مول، جھوٹا، ناقابل اتنا۔ اس کے لہجے میں تلخی گھلنے لگی۔ جب بھی وہ آخری بار مجھ سے ملاقات کے دوران اتنا غم زدہ تھا کہ تمہارے تذکرے پر اس نے جانتی ہو مجھ سے کیا کہا؟ سارا نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، پلیز اس وقت مجھ سے اس کا ذکر مت کرو۔ اس وقت میں تعلقات کو پوری سچائی کے ساتھ نبھانے کے موڈ میں ہوں اور ماہنور میرے سینے کے اندر بہت گہرائی میں گڑا ایک ایسا تعلق ہے جسے میں نے برتا ہے، نبھایا نہیں۔ ان لفظوں پر غور کرو ماہنور، تم اس کے سینے کو بہت اندر گہرائی میں گڑا تعلق ہو، غور کرو، گہرائی میں گڑا تعلق۔ ماہنور نے الفاظ کو دہرایا، یہ تعلق پچھتاوے کی پھانس اور ناپسندیدگی کے انی بھی تو ہو سکتا ہے، جسے اس نے برتا پسند کیا مگر نبھایا نہیں۔ جبھی تو ہر بار بغیر کوئی عطا پتہ دیے وہ میری زندگی سے اتنی آسانی سے غائب ہو جاتا ہے کہ اسے اس طرح غائب ہو جانے کا کوئی افسوس ہوا نہ دکھ، یوں جیسے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا سو چھڑا لیا۔ نہیں ماہنور، تم غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو، سارا نے نرمی سے کہا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بہت دن اس کے اور اپنے تعلق کی نوعیت کا اندازہ لگانے میں گزار دیے۔ میں نے اس کو خود سے باتیں یاد کیں، اس کی ایک ایک حرکت اور عمل پر جو میرے لیے تھا۔ اس نے جو گانے مجھے سنوائے ان کے الفاظ پر غور کیا اور میں اس کے نتیجے پر پہنچ گئی کہ مجھے ساتھ سے متعلق اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے میں صرف اس کی انسان دوستی کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ ہاں، مجھے خوش ہونا اور فخر کرنا چاہیے کہ میں آدمیوں کی بستی میں موجود ایک ایسے انسان سے کسی بھی حیثیت میں صحیح بہت قریب ہوں، جس کے قریب ہونے پر خوشی اور فخر محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک انسان نہیں، بہت عظیم انسان ہے، میری اس مختصر زندگی کا عظیم ترین انسان۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماہنور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میری بات مانو تو اسی طرح تم بھی اس کے اور اپنے تعلق کی نوعیت جاننے کی کوشش کرو۔ آنکھوں سے غصے اور بدگمانی کے اینک اتار کر اسے یاد کرو، اس کی باتیں، اس کا عمل، اس کی فیلنگز جو تمہارے ساتھ وابستہ تھیں۔ کوئی ایسا سانگ، کوئی ایسی بات جو اس نے خصوصاً تمہیں سنائی ہو، کوئی ایسا لمحہ جب اس نے تم سے خالص اپنے دل کی کوئی بات کہی ہو۔ یاد کرو ماہنور، یاد کرو، سارا کہہ رہی تھی اور ماہنور سامنے پہاڑوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اب وہ سارا کی بات نہیں سن رہی تھی، اب اسے کچھ اور ہی سنائی دے رہا تھا۔ آوازیں، الفاظ، انداز، پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر اسے بہت کچھ نظر آ رہا تھا، یکایک اسے بہت کچھ سنائی دے رہا تھا۔ اتنی جلدی نتائج اخذ کرنے سے گریز کیا کرو، انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں بہت شعور ہونا چاہیے۔ کبھی چیزیں اتنی ویلیویبل ہوتی ہیں کہ آپ ان کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے۔ اسے لفظ یاد آنے لگا، وہی لفظ جو یقیناً کبھی کسی اور سے نہیں کہے گئے تھے۔ ایک ایک لفظ، ایک باتیں، جملے اسے بہت یاد آنے لگے تھے۔ اتفاقات کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ تم جانتی ہو ماہنور، تم کتنی خوش قسمت ہو۔ ماہنور کا سر نفی میں آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ وہ کسی چیز کی نفی کرنا چاہ رہی تھی، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا
اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی۔ چند لمحوں کے اندر اندر اس نے ایک ایسی حقیقت کو پا لیا تھا جس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے۔ سارا نے اسے وہ نکتہ بتایا تھا جس کا ایک ایک لفظ بس اتنی بڑی حقیقت کو اس کی نظروں کے سامنے آشکار کر رہا تھا جو اس کی مٹھی میں بند تھی اور وہ اس سے بے خبر تھی۔ سارا، میں، اس نے بمشکل ایک ادھوری بات کی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے کی میز پر رکھی گاڑی کی چابیاں اور اپنا سویٹر اٹھا کر گھر کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی۔ سارا، مجھے جلدی ہے، مجھے اچانک ایک بہت اہم کام یاد آ گیا ہے، مجھے کسی کو کچھ بتانا ہے، فوراً، ابھی۔ اس نے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے رک کر بلند آواز میں کہا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے اتنی تیز ڈرائیونگ کبھی نہیں کی تھی۔ وہ راستہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا جو تنگ بھی تھا اور ہلدار بھی۔ برف باری کے سین کو دیکھنے کے شوقین یہاں سے آنے والوں کی گاڑیوں کی ایک طویل قطار تھی جو بار بار اس کا راستہ روکتی اور اسے رک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے سعد سلطان کہتے ہیں۔ آئی ایم سوری ماہ نور، میں ذرا لیٹ ہو گیا۔ کیا آپ یہ اسٹیج بیچنا چاہیں گی؟ میں اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کیسی ایسی جگہ کی تلاش ہے جہاں میرا دل لگ جائے۔ یار داڑھی عشق آتش لائی ہے۔ آپ کی آواز میں اتنا سحر کی وجہ عشق۔ الفاظ گاڑی چلانے، مجبوراً روکنے، دوبارہ آگے بڑھنے، پھر رکنے کے دوران بھی اس کے ارد گرد پھیل رہے تھے۔ آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے آنسو پوچھتی، دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل گھماتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے بلال سلطان کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی۔ اسے انہیں کچھ بتانا تھا، ایک بہت ضروری بات جسے فوری طور پر برا نہیں بنانا بہت ضروری تھا۔ الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اس کا دل اپنی عقل پر ماتم کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ بادل جسے وہ چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی، جس کی برساتی پھوار میں بھیگنا چاہتی تھی، وہ تو اس کے اپنے آسمان پر سجا اس کی کوہتار نظری کا شکار ہوتا رہا تھا۔ الفاظ کتنے سچے تھے۔ اسے محبت وہاں ملی تھی جہاں ملنے کی اسے کبھی امید بھی نہیں تھی۔ گاڑی بلدار تنگ راستوں سے نکل کر ایک نسبتاً کشادہ اور سیدھی سڑک پر پہنچ گئی تھی، مگر یہاں ٹریفک جام تھی اور گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگی تھی۔ اس سڑک کے کنارے چھوٹی چھوٹی کئی دکانیں تھیں اور دکانداروں کے علاوہ چند خریداروں کی موجودگی کے باعث قدرے رونق بھی۔ اسے اپنے آگے موجود گاڑیوں کی قطار پر غصہ آنے لگا تھا۔ اسے پہنچنے کی جتنی جلدی تھی، اتنی اس قطار کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی۔ آج تم بہت مختلف لگ رہی ہو۔ جتنی بار میں نے تم کو دیکھا اس سے بہت مختلف، بہت اچھی۔ میں تمہیں اس سانگ کا لنک ضرور بھیجوں گا۔ شاید میں خود کو پاک یا اپنی فیلنگ کو بیان کرنے کا فن نہیں جانتا۔ نہیں، تم جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک میں ہی احمق، انجان اور بے خبر تھی۔ انتظار کی کوفت سے بیزار ہوتے ہوئے اس نے ہارن دبایا۔ یہ سب کتنا عجیب اور ناممکن سا لگ رہا ہے، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر یہ سچ ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ اتنا بڑا سچ ہے جتنا میرا یہاں ہونا، اگرچہ اس سے زیادہ عجیب اور ناممکن بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ہی تو مجھے یقین نہیں آ رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے؟ وہ مسلسل خود سے باتیں کی جا رہی تھی۔ گاڑیوں کے ہارن کا شور، لوگوں کی آوازیں اور خود اس کے اپنے خیالات سب گڑبڑ ہوتے جا رہے تھے۔ اس سارے شور ہنگامے میں کسی دکان پر چلتے ٹیپ ریکارڈر پر لگے گانے کا شور بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی گاڑی کے ہارن پر مستقل ہاتھ رکھ دیا۔ گانے والا جیسے ماہ نور کے دل کی ساری کیفیت پر بھپتی کس رہا تھا۔ ماہ نور کا ہاتھ ہارن سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد بلال سلطان کے پاس پہنچنا تھا اور انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتا کر جو سعد سلطان کی کوئین آف ہارٹ تھی، اس کی امانتیں وصول کرنا تھیں۔ گانے والا اس سڑک کے تمام صورتحال سے بے خبر پوری آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔